من زلتي وهداني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے اور یاد کیجیے اس دعا کو۔ آئیے دیکھتے ہیں دعا کا ترجمہ۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کرنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا، اور ہمیں عطا کرنا، من لدن کا، اپنی طرف سے، رحمتن، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو وہاب ہے، صاحب جود و کرم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو، جامع الناسی، جمع کرنے والا ہے، ناسی، لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وہ خلاف نہیں کرتا، المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس دعا کو یاد کرنا ہے اور ان کے الفاظ دیکھیے، قلب کا لفظ ہے، اور پھر وہاب، رحمہ، اور جامع، جمع کرنے والا، یوم کا لفظ ہے، میعاد کا لفظ ہے۔ یہ ایسے لفظ ہیں جو فیملیئر ہیں، ہمارے سنے ہوئے ہیں، تو اس لیے دعا یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ دعا کے الفاظ دوبارہ دیکھیے اور آپ کو ایسے محسوس ہوگا، آپ کو ایک پیاسے کی پیاس محسوس ہوگی، ایک بھوکے کی بھوک محسوس ہوگی، اور ایک بے چین انسان کی تڑپ محسوس ہوگی اس دعا کے اندر۔ دراصل یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے، ان سعادت مند لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دی ہے، جو اللہ کے دین کے راستے پر چل رہے ہیں، جو ہم کہہ سکتے ہیں متقین ہیں۔ متقین کون؟ جو حضرت عمر بن خطاب نے سمجھایا تھا حضرت کعب الاحبار کو۔ حضرت کعب نے پوچھا نا کہ اے عمر، مجھے بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم ایسا ہوا ہے کہ کبھی تم کسی دشوار گزار یا تم کسی تنگ کنجسٹڈ راستے سے تم گزرے ہو اور اس راستے کی دونوں اطراف میں خاردار جھاڑیاں ہوں، کیسے گزرتے ہو؟ حضرت کعب نے کہا، کپڑوں کو بچا بچا کر گزرتا ہوں، اگر کہیں کسی جھاڑی کے ساتھ کوئی کپڑا اڑ جاتا ہے تو اسے کھینچ کر اتارتا ہوں۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا سے علیحدہ نہیں ہونا، دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے وہ تقوی والی زندگی ہے۔ اس دعا میں ایک وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے دین کی سمجھ دے رکھی ہے، جس کو اللہ نے اپنے دین پر چلایا ہے، وہ اللہ سے کیا دعا کر رہا ہے، اے اللہ یہ ہنڈیا جو میں نے بڑی محنت سے پکائی ہے جل نہ جائے، اے اللہ ہنڈیا الٹ نہ جائے، اے اللہ جس پہاڑ پر میں بڑی محنت سے چڑھا ہوں کہیں میں لڑک نہ جاؤں، کہیں نیچے نہ گر جاؤں، اے اللہ یہ بزنس، یہ کام جو میں نے بڑی محنت سے چلایا ہے کہیں راتوں رات تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ لا تزغ قلوبنا، میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت ملنے کے بعد، ہدایت کے راستے پر چلنے کے بعد، تیرے دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد، علم کو سیکھنے کے بعد، کتنی منازل طے کرنے کے بعد، اب کہیں کوئی لمحہ میری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ میں تزغ قلوبنا، لفظوں پر غور کرتے ہیں، زاغ یزیغ، وہی لفظ جو پیچھے استعمال ہوا ہے کہ متشابہات آیات کی پیروی کون کرتے ہیں؟ فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں نیگیٹیوٹی ہے اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ زاغت الابصار، آنکھوں کا چندھیا جانا،
سیدھے دیکھتے دیکھتے ایک دم ادھر ادھر ہو جانا، پھسل جانا، زاغا یزیغ سیدھے راستے سے ٹیڑھا ہو جانا۔ ہدایت کا راستہ سیدھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنی پگڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں، اتنے اور راستے لگے ہوتے ہیں اور اتنے خوشنما راستے لگے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اور ہدایت بھی ایک میگنٹ ہے، ایسا میگنٹ ہے کہ اگر آپ اس پر چلتے ہیں نا، آپ اس پر، تو جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں آپ ان کے لیے باعث ہدایت بن جاتے ہیں، آپ ان کے لیے سراپائے ہدایت بن جاتے ہیں، آپ ان کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لاتے ہیں۔ اور یہ ایک ہدایت کی طلب جو ہے اللہ نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے، فطری طور پر انسان ہدایت پر چلنا چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس کی عقل کی وجہ سے بنایا ہے۔ ایک چیز ہے جو عقل کو آپ سمجھیں کہ جیسے کوئی ایجنٹ ہوتا ہے نا، آپ کو کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہے کہ بھئی میرے پاس بڑے اچھے ویزے ہیں، بڑی اچھی میرے پاس آپشنز ہیں۔ تو خواہشات نفس ایسا ایجنٹ ہے جو عقل پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور پھر انسان جب بھی ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے وہ خواہشات کی پیروی میں ہٹتا ہے۔ خواہشات کی پیروی اسے راہ ہدایت سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے صحابہ کرام ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ لا تزغ قلوبنا۔ حضرت عمر فاروق اکثر ایسا ہوتا مسجد نبوی میں جا کے جھاڑو لگانے لگ جاتے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا ہے امیر المومنین، آپ تو وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ کیوں مسجد میں جھاڑو لگا رہے؟ کہتے ہیں نفس کے گھوڑے کو لگام دینے کے لیے۔ اس کے اندر نا آج کل یہ بات آ گئی ہے کہ میں عمر فاروق میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ حضرت امام مجاہد انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے کوئی 30 مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ کیوں؟ علم تو استادوں سے ہم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو ایک ہدایت کی طلب ہے، جو ایک ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ تزکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں نا، تزکیہ نفس پر ساری زندگی لگ جاتی ہے انسان کی، اور شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اگر وہ سب سے زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش ایک مومن کو کرتا ہے، کیونکہ جو شخص ہدایت پہ نہیں چل رہا اس کی اسے فکر نہیں ہوتی، لیکن جو ہدایت پہ چل رہا ہے اس کے لیے وہ فکر مند رہتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا، کسی طرح میں اس کو گمراہ کر سکوں۔ تو اسی لیے یہ دعا اللہ نے اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو سکھائی ہے جو اس کے دین کو سیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں جو آپ کو قرآن سکھا رہی ہوں، آپ ہیں جو قرآن سیکھ رہے ہیں اور میرا پروگرام سنتے ہیں۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ اس سے کسی طرح جو ہے وہ کوئی اور پروگرام دیکھ لیں، سنتے سنتے آپ کی دلچسپی ختم کر دے گا، آپ کے سامنے اٹریکٹیو چیزیں لے کر آئے گا کہ آپ نہ سن پائیں۔ تو یہ سارے شیطان کے حربے ہیں۔ بہت سی میں نے اپنی بہنوں کو دیکھا ہے، خود بھی لائف میں اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ انسان دین کی طرف آتا ضرور ہے، زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حج عمرے پہ لوگ جاتے ہیں، بڑے تبدیل ہو کے آتے ہیں، اور یہ تبدیلی چند دن ہی رہتی ہے، اور چند دنوں بعد پھر وہ جو ہے پگڈنڈیاں جو گمراہی کے راستے ہیں وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے گرتے گرتے بہت دور جا گرتے ہیں، کیونکہ ہوا یہوی گرنا، اسی کے لیے خواہشات کے لیے ہوا یہوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خواہشات انسان کو گراتی ہیں اور گراتے گراتے دور کسی گڑھے میں پھینک دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اہل ایمان دعا بھی مانگتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ اب ہم الفاظ کو سمجھتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم جتنا زیادہ الفاظ کو سمجھیں گے اتنی ہی ہمیں قرآن سے محبت بھی ہوتی جائے گی، اور سمجھے کہ ہم اس گوہر نایاب سے فیض یاب ہوں گے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، ٹیڑھا نہ کرنا، زاغ یزیغ سے ہے، جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو نیگیٹیوٹی رکھتے ہیں اپنے اندر، ٹیڑھاپن رکھتے ہیں، وہ ٹیڑھے راستوں پر چلتے ہیں، وہ متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، وہ سیف اور سیکیور راستے کا انتخاب نہیں کرتے، وہ اپنے لیے خود پگڈنڈیوں کا اور گمراہی کے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ قلوبنا، قلب، قلب کہتے ہیں دل کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا دل کتنی تیزی سے دھڑکتا ہے۔ کسی چیز کا الٹ پلٹ کرنا، کسی چیز کا الٹ پلٹ کرنا قلب کہلاتا ہے۔ قلب یقلب، کسی چیز کا پھرنا، الٹ پلٹ ہونا، یہ قلب ہے۔ دل کے لیے افئدہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور انفس بھی دل کے لیے ہوتا ہے، نفس یا انفس۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ربنا لا تزغ انفسنا، لا تزغ افئدتنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قلب کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ انسان کا دل
کسی بھی لمحے پھر سکتا ہے، کسی بھی لمحے پلٹ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ ایک دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پہ پھیرے رکھنا، اے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنی تمام ازواج میں انصاف کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے۔ کیوں؟ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو دل، اسی لیے یہاں پر قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، میرے دل میں ٹیڑھا پن نہ آنے دینا۔ یہ ایک ہدایت پر چلنے والا انسان اپنے رب سے ایک التجا کر رہا ہے، ایک دعا کرے گا۔ آپ دیکھیے جب انسان اللہ سے ایسی دعا کرے گا تو اللہ جو رب ہے، جس نے ہدایت کا راستہ بنایا ہے، وہ کیوں نہیں اس کو چلائے گا ہدایت کے راستے پہ؟ وہ کیوں روکے گا اس کو ہدایت کے راستے پہ؟ وہ تو بہت خوش ہوگا، بہت خوش۔ وہ جو حدیث توبہ ہے نا، جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا وہ مسافر ہوتا ہے جو صحرا میں بھٹک رہا ہوتا ہے۔ صحرا میں اس کی پوری زندگی، اس کا پورا توشائے زندگی جو ہے وہ ایک سواری پر اس نے لاد رکھا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، دور صحرا میں بھٹک رہا ہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سواری نہیں۔ کیا دیکھتا ہے؟ سوتا ہے، اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری گم ہو گئی ہے۔ اب زندگی سے مایوس بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی سواری آ رہی ہے، ایک طرف سے اس کی سواری نمودار ہو رہی ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں پکار اٹھتا ہے، اللہ تیرا شکر، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ نہیں پتا میرے منہ سے غلط الفاظ نکل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب مجھ سے ہدایت طلب کرتا ہے، جب میری طرف رجوع کرتا ہے، جب توبہ کرتا ہے، تو میں رب بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہوں جتنا وہ بندہ خوش ہوا تھا۔ عبداللہ، اللہ کا وہ بندہ جتنا خوش ہوا تھا، میں بھی اتنا خوش ہوتا ہوں۔ آگے پھر کیا لفظ بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ جب تو نے اسے ہدایت دے دی ہے، ہدایت کے راستے پر چلا دیا ہے، وہ قرآن کی طرف آیا ہے، اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ کتنا بدبخت وہ انسان ہے جس نے زندگی بھر اپنے رب کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ اس نے کبھی اس کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کی ہو۔ میں ناظرہ پڑھنے کی بات نہیں کر رہی، سمجھنے کی کوشش کی ہو، جس نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے رب نے مجھے کیا فرمایا ہے۔ اتنا سیریس نہیں لیا اس نے اپنے رب کو، اتنا ان سیریس، اتنا غیر سنجیدہ لائف گزار کے وہ گیا ہے، اور بعد میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جی اتنے قرآن ختم کر لیے، اتنے بخش دیے اس کو تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ قرآن صرف بخشوانے کے لیے نہیں آیا، یہ آپ کو تب بخشوائے گا جب آپ نے اس کے اکارڈنگ اپنی لائف گزاری ہوگی، اس راستے پر جو راستہ اس نے دکھایا ہے۔ وَحَبْ لَنَا، اور ہمیں عطا کرنا، وَحَبَ، اور اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، وَحَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَہ، اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا کر۔ ہبہ، وہابہ کا لفظ ہبہ سے ہے، ہبہ کرنا۔ اس کا مطلب کبھی بھی جب چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، جتنا چاہے وہ عطا کر سکتا ہے، بغیر کسی معاوضے کے وہ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے آتینا نہیں کہا، آتینا کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں دے، یہاں پہ کہا حب لنا، ہمیں ہبہ کر دے، ہمیں عطا کر دے۔ کیا؟ اپنی رحمت۔ اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ہدایت، سب سے بڑی رحمت۔ اگر آپ کے پاس ہدایت ہے نا، آپ کی زندگی آپ کے لیے نعمت ہے۔ آپ کی اولاد جس کو فتنہ کا ہے نا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، وہ بھی آپ کے لیے فتنہ نہیں رہتی، زینت الحیات دنیا بن جاتی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت بن جاتی ہے۔ آپ کا گھر، آپ کے پاس ہدایت ہے تو وہ آپ کا گھر آپ کے لیے سراپا رحمت ہے، آپ کی گاڑی آپ کے لیے سراپا رحمت ہے، آپ کی ہر چیز آپ کے لیے سراپا رحمت ہوگی، لیکن اس صورت میں جب آپ ہدایت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جب آپ چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈیووٹ کر رکھا ہے آپ نے اللہ کے لیے، اپنا ٹائم، اپنی صلاحیتیں، اپنی ہر چیز آپ نے اللہ کے لیے۔ کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا جو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کیا ہو، یہ لوگ، یہ دعا انہی ڈیووٹیڈ لوگوں کے لیے ہے، انہی اپنے آپ کو وقف کر دیے، انہی والنٹیرینز کے لیے یہ دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو وہاب ہے، کوئی بھی اور صفت ہو سکتی تھی یہاں پہ، لیکن وہاب، وہب سے، جو وہب لنا سے، وہاب عطیہ کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی
بدلے کے عطا کرنے والا، ہر وقت عطا کرنے والا، بے حساب عطا کرنے والا۔ اور آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، تو لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس دن کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہ بڑی ہی غور کرنے والی آیت ہے۔ آپ دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں بھی اس دن جمع کرنا، کوئی دعا نہیں مانگی، بلکہ اللہ کی صفت بتائی ہے کہ اللہ تو نے لوگوں کو جمع جس دن کرنا ہے، ہمیں بھی اس دن جمع کرنا کہ ہم تیری راہ میں کوشش کرتے 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 ہمیں موت آئے اور ایسے ہی ہم تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں، کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، ہمارا شمار وہاں ہوں جہاں تیری راستے میں کوشش کرنے والے صحابہ کرام ہوں، جہاں ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، جہاں امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، فاطمہ الزہرا ہوں، جہاں وہ جمع ہوں وہاں تو ہمیں بھی جمع کرنا، کہ تیرے راستے میں ہدایت کی جو نعمت انہیں ہمیں دی تھی، مرتے دم تک اس پر ہم یوں قائم رہیں کہ پھر ہم تیرے سامنے اکٹھا ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ اور انک لا تخلف المیعاد، ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا جو تو نے اہل ایمان سے کر رکھا ہے۔ کیا وعدہ؟ کہ وہ لوگ جو اس کے راستے پر چلے، ان کے ساتھ کامیابی کا وعدہ، جنتوں کا وعدہ، اپنے دیدار کا وعدہ، رسول اللہ کی معیت اور رفاقت کا وعدہ، جنت میں بلند درجات کا وعدہ، یہ سارے وعدے اللہ نے اپنے راستے میں کوشش کرنے والوں سے کیے ہیں۔ تو اے اللہ، ہمیں یقین ہے کہ تو اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس دعا کو اس دعا کے ساتھ ملائیے جو سورۃ بقرہ کے مڈ میں آتی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ دکھائے تو اس پر گامزن بھی رکھے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کرے، اور آخرت میں ہمارا شمار نیکوکاروں میں ہو، بلند درجات سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔